لہٰذا وہ اپنے ابتدائی دنوں میں ہی بہت مایوس اور غصے میں تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے نہ صرف یہودی معاشرے اور مذہبی حکام بلکہ اپنے شاگردوں کی طرف بھی اپنا غصہ ظاہر کیا، خاص طور پر جب وہ بار بار وہی سوالات پوچھتے تھے۔ کئی بار عیسیٰ نے توقع کی کہ اس کے شاگردوں کی روحانی ترقی اس کے جیسی ہی ہونی چاہیے۔ یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ زیادہ تر عام ماہی گیر تھے جن کے پاس فریسیوں اور فقیہوں جیسی اچھی تعلیم نہیں تھی۔ دراصل جنتوں کا منصوبہ یہ تھا کہ فریسیوں اور کاتبوں جو عہد نامہ قدیم کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتے تھے اس کے شاگرد بن جائیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اہل تھا اور اسے عیسیٰ کا مرکزی شاگرد بننے کے لیے چنا گیا تھا۔ اس نے عہد نامہ قدیم کے قوانین کے مطابق ایسی مثالی زندگی گزاری کہ ایک بار مذہبی حکام نے اس سے پوچھا کیا وہ مسیحا ہے؟ اس نے انکار کیا۔ جان دی بیپٹسٹ نے کہا بائبل کے ایک باب ماؤنٹ باب 3 آیت 11 میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ تم نے توبہ کی ہے، لیکن ایک جو میرے بعد آئے گا تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ وہ مجھ سے بہت بڑا ہے اور میں اتنا اچھا نہیں کہ اس کے جوتے بھی اٹھا سکوں۔ دوسری طرف فریسی اور فقیہ عیسیٰ کی زندگی کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ عیسیٰ نے 10 احکامات کی تعمیل نہیں کی اور اپنے آپ کو ابراہیم اور موسیٰ سے بلند رکھا۔ عیسیٰ نے بائبل کے ایک باب میں یوحنا 8 اور آیت 58 میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ عیسیٰ نے جواب دیا ابراہیم کی پیدائش سے پہلے میں ہوں۔ اور بائبل کے ایک اور باب میں کہا یوحنا باب 5 آیت 45 میں تاہم یہ مت سوچو کہ میں ہی ہوں جو تم پر اپنے آسمانی باپ کے روبرو الزام لگاؤں گا۔ موسیٰ جس پر تم نے امید رکھی ہے وہی ہے جو تم پر الزام لگائے گا۔ موسیٰ یہودی معاشرے کا روحانی نمونہ تھا اور عیسیٰ کے وہ الفاظ صرف غصے کا باعث بنے۔ دونوں مذہبی حکام اور عام یہودی لوگوں نے عیسیٰ کو ستانا شروع کر دیا اور اسے سنسار کرنے کی کوشش کی۔ سوال یہ ہے کیا عیسیٰ ایک صابر اور سفارتی شخص تھا؟ ہر کوئی سوچ سکتا ہے اور اپنا جواب دے سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ میں اپنا تبصرہ نہ کروں کیونکہ میرے الفاظ سے عیسیٰ کو تکلیف پہنچے گی اور وہ بہت اداس ہو جائے گا۔ میں اپنی 40 سالہ مشن کی زندگی کے اپنے تجربے سے جانتا ہوں کہ خدا کی منشا کے لیے بے شمار چیلنجز، سمندر جیسا صبر، مکمل اندرونی لگن اور خدا کی اطاعت کو پورا کرنے کے لیے ٹھوس اور گہرے اقدامات کی ضرورت ہے۔ محبت سب سے مضبوط ہتھیار ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ لوسیفر جو ابلیس بن گیا۔ یہ میری زندگی کا ایک حیرت انگیز فصل رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ جنتوں کو بہت غور سے سنا ہے۔ انہوں نے میرے سامنے میز پر بہت سے اختیارات رکھے تھے اور میں نے ہمیشہ وہ اختیار کیا ہے جو میرے بنی ہوئی انسان ساتھیوں کو خدا کے قریب کر سکتا ہے۔ عیسائیت کی جہالت یہ ہے کہ وہ آسمانی والدین اور عیسیٰ دونوں کے بارے میں کم جانتے ہیں۔ اگر عیسیٰ خدا کی منشا کے لیے 40 یا 80 سال چلتا تو وہ عیسیٰ کے بارے میں زیادہ جانتے اور خاص طور پر خدا کو بہت گہری بنیادوں پر جانتے۔ عیسیٰ نے پوری زندگی میں صبر نہیں کیا ورنہ وہ غیر ظاہری خدا کو یہودیوں کے لیے ایک ظاہری حقیقت میں لا سکتا تھا اور خدا اور جنتوں کے بارے میں بہت سی چیزیں ظاہر کر سکتا تھا، جیسا کہ اس نے
اس میں ذکر کیا ہے۔ بائبل کے ایک باب میں ہے، یوحنا باب 3 آیت 11-12۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، ہم وہی کہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں اور بتاتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، پھر بھی تم میں سے کوئی ہمارا پیغام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب میں تمہیں دنیا کی باتیں بتاتا ہوں تو تم میرا یقین نہیں کرتے، پھر جب میں تمہیں آسمانی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا تو تم مجھ پر کیسے یقین کرو گے؟ مثال کے طور پر مہاتما بدھ نے مجھے روحانی دنیا میں کہا، جب میں نے جنتوں سے بنے ہوئے انسان کے لیے جو آپ کو حاصل کیا تھا، میں نے اسے اپنے لوگوں کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کی۔ اس پیغام کو شکر گزاری سے قبول کرنے کے بجائے وہ مجھے رد کرتے رہے۔ میں درخت کے پاس واپس چلا گیا جہاں مجھے روشنی ملی تھی اور مجھے الہی انکشافات موصول ہوئے تھے۔ وہاں میں نے اپنے بنی ہوئی انسان ساتھیوں کے بارے میں شکایت کی کہ وہ یقین نہیں کرتے اور میری پیروی نہیں کرتے۔ خدا کی آواز نے مجھ سے کہا، میں نے تمہیں تمہاری زندگی میں جو کچھ تم تلاش کر رہے تھے اس کے تمام جوابات دے دیے ہیں۔ میں تمہیں روحانی زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ کرنے دیتا ہوں، اور تمہیں حقیقت معلوم ہے۔ واپس جاؤ اور وہ سب ظاہر کرو جو تم نے میرے اور جنتوں کے بارے میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، اور میں نے علامتوں کے ذریعے سچائی کی بات شروع کی۔ میں نے علامتی طور پر خدا کی شکل اختیار کی اور اپنے آپ کو درمیانی نقطہ پر رکھ دیا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ انسان نظر آنے والے سے چیزوں کو جلد قبول کرتے ہیں۔ طویل عرصے میں بدھ نے اپنے اور اپنے ماننے والوں کے گرد بھی ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی۔ نتیجے کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ بدھ مت کے ماننے والوں نے پوری تاریخ میں بدھ کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ عیسیٰ نے علامتی طور پر اعلان کر کے وہی غلطی کی کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے۔ اس کے ذریعے عیسیٰ عیسائیت اور انسانیت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ لایا، ورنہ ہم خدا کی زندہ حقیقت سے آشنا ہوتے۔ خدا کی بادشاہت کے معنی، The meaning of Kingdom of God۔ تصوف سکھاتا ہے کہ محمد نے خدا سے اپنے علم میں اضافہ کرنے کو کہا۔ جب میں 11 سال کا تھا میں نے بھی سوچا کہ خدا میرے علم میں اضافہ کرے۔ جب میں نے دعا کرنا چاہی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں دعا کروں اور خدا سے مانگوں کہ وہ میری زندگی میں میرے لیے کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا میں نے دعا کی، اے سب سے پیارے خدا، تو نے مجھے پیدا کیا اور تو جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے۔ پیارے والدین، تو میری انوکھی قدر جانتا ہے، اس لیے تو مجھے بتا میں کس چیز کے لیے دعا کروں کہ جو میری زندگی میں میرے لیے سب سے اچھی چیز ہو۔ اس کے بعد میں نے بہت سے آنسو بانٹے اور سو گیا۔ آدھی رات میں جاگ گیا کیونکہ کسی نے بہت زور سے میرا نام پکارا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ میں پھر سو گیا اور اسی آواز سے بیدار ہوا۔ اس کے علاوہ اس بار میں کسی کو نہیں دیکھ سکا۔ جب میں تیسری بار سو گیا تو میں اسی آواز سے بیدار ہوا جس نے میرا نام پکارا۔ اس سے پہلے کہ میں ارد گرد دیکھتا، آواز نے کہا، میں خدا ہوں جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ میں نے تیری دعا سنی اور تیرے آنسو دیکھے۔ میرے بیٹے، مجھ سے دعا کر کے میری محبت تمہارے دل میں بسے اور میں تمہارے ساتھ سکونت اختیار کر سکوں۔ اگر تم میرا الہی علم چاہتے ہو تو یہ تیرے دل میں درد پیدا کرے گا اور تو اداس ہو جائے گا۔ بہرحال میری محبت میں تم کوئی بھی صلیب لے لو، شک میں نہ پڑو گے۔ آخرکار تم میری دھوپ بن جاؤ گے اور میں تمہارا ہاتھ اس مضبوطی سے پکڑوں گا
کہ پھر کوئی چیز ہمیں الگ نہیں کر سکے گی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کیوں میں 3 دن تک روتا رہا اور آنسو بہاتا رہا۔ خدا کی آواز اور اس کے الفاظ میرے لیے سب کچھ معنی رکھتے ہیں۔ میں اپنے پیارے آسمانی والدین کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے 11 سال کی عمر میں ایک خاص بات سکھائی جس کا علم عیسائیت کو 2000 سالوں میں نہیں ملا۔ ہر اتوار کو مسیحی لوگ گرجا گھر میں دعا کرتے ہیں۔ بائبل کے ایک باب میں لوکا باب نمبر 11 آیت 2 کے الفاظ ہیں: آسمانی والدین تیرے مقدس نام کی تعظیم ہو، تیری بادشاہت آئے۔ میں حیران ہوں اگر انہوں نے کبھی خدا کی بادشاہت کا مطلب سمجھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بادشاہ یا شہنشاہ زمین پر حکومت کرے گا اور اسے پوری دنیا میں اختیار حاصل ہے۔ خدا کی بادشاہت میں اقلیت اکثریت پر حکومت نہیں کرتی۔ ہمارا سب سے پیارا خالق اس دنیا کے لیے ایسا شہنشاہ یا بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ زمین صرف ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، لیکن خدا ان گنت مخلوقات، کل کائنات اور جہاں کہیں بھی زندگی موجود ہے کا خدا ہے۔ خدا کو اس مخلوق میں زیادہ جائیداد اور طاقت حاصل کرنے کے لیے دوسرے بادشاہوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ خدا کا ہے۔ یہ خدا کی منشا اور محبت کی لازوال خواہش ہے کہ وہ اس کی بادشاہت میں ہمارے دلوں میں بسے اور بس جائے۔ یہ خدا کی بادشاہت کا حقیقی مفہوم ہے۔ خدا ایک عام بادشاہ یا شہنشاہ کی طرح نہیں ہے جو زمین پر اپنے علاقے کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اپنی مخلوق پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور اس کو یہ زمین ہم سے چھیننے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ اس سے پہلے ہم نیند سے جاگیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ڈائنوسارز کے دور میں کیا ہوا تھا۔ ان کو مٹانے کے لیے اس دنیا سے ٹکرانے کے لیے ایک پتھر ہی کافی تھا۔ جیسا کہ ہمارے آسمانی والدین نے کہا، وہ وقت تھا جب انسانوں یا کسی کے بارے میں سوچنے یا بات کرنے کا تصور تک نہ تھا۔ کسی کو ہمارے آسمانی والدین کی طاقت کو چیلنج کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر خدا چاہے تو تمام انسانوں، ساری کائنات اور تمام ابدیت کو تمام فرشتوں اور مختلف مخلوقات کے ساتھ مٹا سکتا ہے، اور اگر خدا چاہے تو صفر نقطے سے ایک نئی ابدیت اور تخلیقات پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں جان سکے گا کہ اس چھوٹے سے سیارے زمین پر یا ماضی میں سابقہ ابدیت میں کون رہتا تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اتنا طاقتور خدا ہے تو زمین پر خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ بہت سے انبیاء اور مسیحا بھی خدا کی منشا کے لیے چلے اور خدا کی بادشاہت کے بارے میں پیشین گوئی کی، لیکن بادشاہت اب تک نہیں آئی۔ خدا نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا ہے، نہ کہ روبوٹ کی صورت پر۔ خدا آزادی چاہتا ہے اور اس نے ہمیں آزادی دی۔ خدا محبت چاہتا ہے اور اس نے ہمیں پیدا کرنے کے لیے دل دیا ہے۔ خدا نے اس تخلیق کو خوشی کے لیے بنایا اور اس نے ہمیں تجربہ کرنے دیا کہ خوشی کیا ہے۔ جہاں خدا کی روح ہے وہاں سکون ہے۔ جہاں خدا موجود ہے وہاں ہمیشہ مستقبل رہے گا۔ اس نے انبیاء بھیجے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ سچ کی نچلی لائن یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں بنایا گیا تھا تو خدا کے پاس پہلے سے ہی ہمیں دینے کے لیے اتنی محبت تھی۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا لیکن وہ ہمیں کبھی بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ خدا نے ہمیں اتنی آزادی دی ہے کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر ہمارے دل میں نہیں آ سکتا۔ پولس نے بہت خوبصورت انداز میں محبت کا اظہار کیا۔ اس باب کا نام ہے 1 Corinthians
اور اس کا پہلا باب میں محبت کے لیے جینے کا کیا مطلب ہے۔ محبت، لو۔ اگر میں انسانوں اور فرشتوں کی مختلف زبانیں بھی بول سکتا ہوں، لیکن اگر مجھ میں محبت نہیں ہے تو میری تقریر ایک شور مچانے والی یا بجتی ہوئی گھنٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مجھے الہامی تبلیغ کا تحفہ مل سکتا ہے، میں تمام رازوں کو سمجھ سکتا ہوں، میرے پاس پہاڑوں کو ہلانے کے لیے درکار تمام ایمان ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میرے پاس محبت نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں اپنے پاس موجود سب کچھ دے سکتا ہوں، اور جہاں تک کہ اپنے جسم کو جلانے کے لیے بھی دے سکتا ہوں، لیکن اگر میرے پاس محبت نہیں ہے تو اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محبت صابر اور مہربان ہے، یہ حسد یا مغرور یا فخر نہیں ہے۔ محبت بدتمیز یا خود غرض یا چڑچڑی نہیں ہے۔ محبت غلطیوں کا ریکارڈ نہیں رکھتی۔ محبت سچ سے ہی خوش نہیں ہوتی۔ محبت کبھی ہار نہیں مانتی، اور اس پر اس کا ایمان، امید اور صبر کبھی نہیں گرتا۔ محبت ابدی ہے، الہامی پیغامات بھی ہیں لیکن وہ عارضی ہیں۔ عجیب زبانوں میں بولنے کے تحفے بھی ہیں لیکن وہ ختم ہو جائیں گے۔ علم ہے لیکن گزر جائے گا۔ ہمارے تحائف کے لیے علم اور الہامی پیغامات صرف جزوی ہیں، لیکن جب کامل چیز آتی ہے پھر جو جزوی ہے غائب ہو جائے گا۔ جب میں بچہ تھا میری بات، احساسات اور سوچ سب ایک بچے کی سی تھی۔ اب جب میں بڑا ہو گیا ہوں میرے بچگانہ طریقوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو ہم اب دیکھتے ہیں وہ آئینے میں ایک مدھم تصویر کی طرح ہے، پھر ہم آمنے سامنے دیکھیں گے۔ اب میں جو جانتا ہوں وہ صرف جزوی ہے، تب یہ مکمل ہو جائے گا، جیسا کہ خدا کا میرے بارے میں مکمل علم ہے۔ دریں اثنا یہ تین چیزیں باقی ہیں، ایمان، امید اور محبت، اور اس میں سب سے بڑی محبت ہے۔ جب میں پال سے فردوس میں ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ خدا نے اسے معاف کر دیا ہے۔ مزید اس نے مجھ سے کہا، کاش میں تمہارے زمانے میں رہ سکتا، میں تمہارے لیے اور خدا کی منشا کے لیے بہت کچھ کر سکتا۔ یہ انسانیت کی بدقسمتی رہی ہے کہ پال اپنی مشن کی زندگی کے دوران عیسیٰ کی پیروی نہیں کر سکا، لیکن اسے ستایا گیا۔ وہ ان اہم لوگوں میں سے ایک تھا جو عیسیٰ کی مصلوبیت کے ذمہ دار تھے۔ آپ اس موضوع کے بارے میں مزید معلومات میری کتاب خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ خود کو ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر کرتا ہے، میں عیسیٰ کی خفیہ گواہی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا کہ ہمیں اپنے جسم، دماغ، ضمیر، شعور، دل اور روح کی آزادی کے ذریعے اور اپنی آزاد مرضی و خوشی سے تخلیق کا مقصد پورا کرنا چاہیے۔ تخلیق کے مقصد کو پورا کر کے ہم محبت کے ساتھی کے طور پر اپنے خالق کے ساتھ محبت میں جی سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے آباء و اجداد سے لے کر آج تک انسان نے خدا، اس کی تخلیق اور زندگی کی قدر کو نہیں پہچانا ہے جو خدا نے ہمیں حیرت انگیز فضل کے طور پہ دیا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں اپنی خواہشات کے لیے خود غرض زندگی گزاری ہے۔ طویل عرصے تک یہ پوری تاریخ میں زمینی اور روحانی دنیا دونوں میں بنی ہوئی انسان کے لیے درد اور تکلیف لے کر آیا ہے۔ نتیجے کے طور پر پوری مخلوق رو رہی ہے اور کسی ایسے شخص کے لیے ترس رہی ہے جو اس زمین کو گرے ہوئے انسانوں سے آزاد کر سکے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تباہ کن ٹائم بام جسے ہم نے صدیوں سے تیار کیا ہے انسانی تحقیق کو زمین سے مٹا دے گا۔ خالق کو نہ جاننے سے انسان تخلیق کا مقصد نہیں جان سکتا،
کیونکہ ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہی تخلیق کا مقصد جانتا ہے۔ خدا کی بادشاہت کا حقیقی مفہوم انسانی دل میں ہے، جو مکمل آزادی، امن، ایمان، اتحاد اور خدا میں محبت میں بسنے کی خواہش رکھتا ہے۔ تخلیق کا مقصد اور خدا کی بادشاہت ہمارے خالق کے الہی علم کو چرانا نہیں ہے تاکہ ہم خود خدا بن جائیں۔ اس قسم کی نوعیت نے لوسیفر کو صبح کے ستارے کے طور پر اپنے مقام سے گرا کر ایک خود غرض اور برا وجود بنا دیا۔ خدا نے بے شمار حیرت انگیز جنتیں بنائیں۔ آپ بیزار محسوس کیے بغیر ہر سمت 1000 سال دیکھ سکتے ہیں۔ اب بھی ان تمام جنتوں میں خدا کے بغیر سب کچھ خالی، نامکمل، اداس اور ٹوٹا ہوا دل لگتا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہت زمین پر قائم نہیں ہے۔ در حقیقت ہر آسمانی اور حیرت انگیز فضل جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کو اپنے پورے دل اور جان سے یاد کریں، یہاں تک کہ جب ہم خوش قسمتی سے گرے ہوئے ہوں تو ہماری خوشی خدا کے بغیر نامکمل ہونی چاہیے۔ ہمارے سب سے پیارے آسمانی باپ کو ہمارے دل اور روح کا حقیقی آسمان اور ہمارے زندگی کی تکمیل بننا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انسان کیا سوچتے ہیں یا انہیں خوش کرتا ہے۔ میں صرف اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جب مجھے بلند ترین جنتوں میں لے جایا گیا، جہاں خدا اور طرح طرح کے فرشتے میرا انتظار کر رہے تھے۔ خدا نے مجھے اپنے تخت پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ مجھے تمام مخلوقات پر مکمل اختیار دینا چاہتا تھا، اور اس نے اپنے نام کی قسم کھائی اور کہ وہ اسے مجھ سے کبھی واپس نہیں لے گا۔ یہ سن کر میں اس کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو 3 چیزیں دے دے۔ خدا نے جواب دیا، میں نے تمہیں دے دیا اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتے۔ میں نے خدا کے قدموں، اس کی آنکھوں اور پیشانی کو بوسہ دیا اس سے پہلے کہ میں کہوں، میں اپنی پوری ابدی زندگی میں یہی چاہتا ہوں۔ میری اب بھی چوتھی خواہش ہے، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے پورا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تیرے دل میں یاد بن کر جینا چاہتا ہوں۔ یہ میری روح کی خواہش، خاموش خواہش ہے۔ یہ سن کر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھ سے کہا، تم واقعی میرے سچے پیارے بیٹے ہو۔ تمہیں میرا لازوال سچا دل کہا جائے گا۔ آج مسلمان اور عیسائی دونوں ہی مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں جھوٹا نبی ہوں، ابلیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں اور اس سے پیسہ کمانا چاہتا ہوں۔ وہ نہ صرف مجھ پر فرقہ کے رہنما کے طور پر الزام لگاتے ہیں، بلکہ الزامات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ خدا کی منشا کے لیے میری زندگی ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں اس راستے پر 40 سال سے زیادہ چل چکا ہوں۔ میں نے بے گھر، غیر قانونی، جیل میں اور مختلف یورپین ممالک میں اجنبی کی طرح زندگی گزاری۔ ہر روز مجھے پریشانی اور خوف میں رہنا پڑتا ہے کہ اسلامی فریق مجھے اپنے مشن کو پورا کرنے سے پہلے ہی مار ڈالے گا۔ پاکستان میں مجھے کئی قاتلانہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ مجھے عمر قید کی سزا دینا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ جرمنی میں مسلمانوں نے میرے خلاف 4 قتل کی کوششیں کیں۔ میں تقریباً مارا جا چکا تھا اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کی توجہ مبذول کرائی گئی۔ کیا وہ تمام صلیبیں جو میں اٹھا رہا ہوں میری دنیاوی قسمت کے لیے ہیں؟ مذہبی لوگ اتنے اندھے اور احمق کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تمام مذاہب کی تاریخ کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی کسی نبی کا استقبال کیا؟ ایک نبی کی وفات کے بعد ہی پیروکاروں نے اپنی خود غرضی سے نجات کے لیے اس سے لپٹنا شروع کر دیا۔
40 سالوں سے میرے لبوں پر کبھی کوئی شکایت نہیں آئی۔ میں نے صرف خدا کی منشا پوری کرنے کی دعا کی۔ ہم ایسی خدا کی بادشاہت نہیں چاہتے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے عمر بھر اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرتے رہیں۔ آج قبرستان پر ان کی زبانیں خشک ہو جاتی ہیں۔ مذہبی لوگوں کے آنسو، یکجہتی، عقیدت اور وفاداری ان کے نبی کی ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا نبی صرف اس لیے خدا سے مل سکتا تھا کہ وہ اس کے لیے ترستا تھا۔ کتنے پیروکار ہیں جو خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے میں سے کتنے ہیں جن کے پاس دل ہے اور وہ خدا کو اپنے نبی کی طرح خدا کو ہو جانے کے متمنی ہیں؟ ان میں سے کتنوں کی دل کی گہری خواہش ہے کہ خدا ان کی زندگی، محبت، منزل اور قسمت کا حصہ بن جائے؟ وہ سب اپنے عقیدے میں ضروری نقطے کو بھول جاتے ہیں۔ انبیاء راستہ ہیں لیکن منزل نہیں۔ ہمارا سب سے پیارا آسمانی والدین پوری بنی نوع انسان کی منزل ہے۔ ایک مسیحا یا انبیاء کو خاص طور پر اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ بنی نوع انسان کی خدا کی طرف رہنمائی کریں اور کسی بھی طرح سے انسانیت کا درمیانی نقطہ نہ بنے۔ جب مذہبی لوگ اس بنیادی حقیقت کو سمجھیں گے تو نئے انسانی دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ خوشخبری کا وقت ہے اور خدا کی بادشاہت قائم ہو سکتی ہے جہاں خدا انسانی دل کا مرکز ہوگا۔ عیسیٰ نے خدا اور جنتوں کے بارے میں بے شمار مشاہدات اور تجربات کیے تھے اور وہ خدا کی محبت کی بہت سی کہانیاں جانتا تھا۔ بدقسمتی سے اس نے بنی نوع انسان ساتھیوں کے ساتھ اس کا اشتراک نہیں کیا۔ جب کوئی خدا کو نہیں جانتا تو کیسے اپنے پورے دل و جان سے خدا سے محبت کر سکتا ہے؟ اگر عیسیٰ کے ذریعے ہمارے سب سے پیارے آسمانی باپ کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز ہوتا، آپ اور میں زمین پر خدا کی بادشاہت میں پیدا ہوئے ہوتے۔ انسانوں کا اپنے خدا، جنتوں، فرشتوں اور دیگر مخلوقات کے بارے میں کوئی الہامی معلومات نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے خالق کو جاننے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس صورت میں وہ کیا کریں؟ اگر خدا کی بادشاہت قائم ہوتی تو ان کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق ہوتا۔ موت کے بعد کی زندگی میں وہ کہاں اختتام پذیر ہوں گے؟ اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ موت کوئی واقعہ نہیں بلکہ ان کی خوشیوں کا آغاز ہوگا، کیونکہ وہ اپنے خالق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جا بسیں گے۔ یہاں تک کہ سادہ سچائی جو عیسیٰ نے ظاہر کی وہ پیچیدہ ہو گئی۔ مثال کے طور پر عیسیٰ نے کہا، بائبل کے ایک باب لوکاس 18 باب نمبر 18 آیت 18 اور 19۔ ایک یہودی رہنما نے عیسیٰ سے پوچھا، نیک استاد، مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں ابدی زندگی حاصل کروں؟ عیسیٰ نے اس سے پوچھا، تم مجھے نیک اور اچھا کیوں کہتے ہو؟ خدا کے سوا کوئی نیک نہیں ہے۔ اس جملے میں ابدیت کی پوری حقیقت ضم ہے۔ خدا کا مرکز ہمارا مکمل ایمان، محبت، رہنمائی اور خوشی ہونا چاہیے۔ میں نیک نہیں ہوں، کوئی بھی نیک نہیں، صرف ایک ہی نیک خدا ہے۔ یہ عیسیٰ کے جملے کے دو انتہائی اہم نکات ہیں۔ میں نے متعدد جنتوں اور فردوس کے جہانوں میں سفر کیا اور میں نے فردوس میں عیسیٰ سے ملاقات کی جہاں وہ مزید بڑھ رہا ہے۔ میں خدا اور جنتوں کے اعلیٰ ترین مخلوقات سے ملا ہوں۔ میرے تمام الہی مشاہدات، تجربات اور پراسرار سفر کا نتیجہ یہ ہے، صرف اور صرف خدا ہی نیک اور مقدس ہے۔ ابدی محبت اور زندہ رہنا آپ کو صرف خدا سے ملتا ہے۔ خدا ہی حقیقی ذریعہ ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا اور محبت اور زندگی کی منزل۔
خدا محبت ابدیت اور کائنات کا سب سے پہلا سبب ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ کوئی بھی اس کے بغیر خدا سے نہیں مل سکتا، اور اس نے لوگوں کو غلط انبیاء سے خبردار کیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اب تک آنے والے ہر نبی کو ابلیس نے بھیجا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں عیسیٰ کے ان الفاظ سے خدا خوش تھا؟ کیا خدا خوش تھا جب محمد نے اعلان کیا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ مہاتما بدھ نے کہا کہ وہ جنتوں اور زمین کا رب ہے، اور بدھ اس کی عبادت غلطی سے خدا سمجھ کر کرتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا بدھ کے الفاظ سے خوش تھا؟ ہندو مت میں ہر گرو کہتا ہے کہ وہ خدا ہے، آپ خدا ہیں، لیکن فرق یہ ہے میں جانتا ہوں کہ میں خدا ہوں۔ وہ یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ وہ ان کے عقیدت مندوں کی دعا ہیں اور وہ ان سے دعا کریں۔ یہ عقیدت مندوں کا خیال ہے کہ ان کا گرو خدا سے بلند ہے، کیونکہ وہ انسانوں کو خدا کے پاس لاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ پیدا کیا ہے، لیکن وہ معذور ہے اور اپنی تخلیق کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ نبیوں کے بیانات کو دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ وہ خدا کے بارے میں کن غلط تعلیمات کی طرف لے گئے، کوئی بھی سنجیدگی سے یقین نہیں کر سکتا کہ ہمارا آسمانی والدین ان سے خوش ہے۔ لیکن یہاں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میرے وقت میں 12,000 لوگ ہیں جن کے پاس نبی یا مسیحا بننے کی اہلیت ہے۔ فرشتوں اور تمام مذہبی بانیوں کو ان میں سے ایک امیدواروں کا انتخاب کرنے کا موقع ملا۔ اپنے انتخابات کے بعد وہ انہیں خدا کے سامنے لے آئے۔ میں ان منتخب امیدواروں کے ماتحت نہیں تھا۔ خدا نے ان میں سے ہر ایک کو رد کر کے مجھے چنا۔ میں نے جنتوں میں اکثر دیکھا کہ خدا نے ان کے انتخابات کو مسترد کر دیا، یہاں تک کہ تمام جنتیں ایک مسیحا، انبیاء اور الہی ارواح کسی خاص ہستی یا نبی کی حمایت کر رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا اسے اپنی نعمت عطا کرے گا۔ آخری لفظ، سارا اختیار اور طاقت خدا کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ جنتوں، فرشتوں، نبیوں یا کسی مسیحا کے ہاتھ میں۔ ایک موقع پر خدا نے مجھ سے کہا، میں تمہیں اپنا دل کہتا ہوں کہ تم میرے اندرونی احساسات اور جذبات کی نمائندگی کرتے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بچوں کو ایسی بات کہہ کر روک دو کہ وہ غلطی سے تمہیں رب یا آخری نبی یا آخری مسیح سمجھیں۔ میں اپنے ہر بچے کو اعلیٰ ترین نعمت دینا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں تاکہ وہ میرے ساتھ اپنا رشتہ استوار کریں۔ میں بہت ناخوش ہوں کہ ماضی میں مسیحا یا انبیاء نے بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے آپ کو درمیانی مقام تک پہنچایا اور کہا کہ وہ آخری نبی ہیں یا وہ واحد رستہ جس سے بنی نوع انسان مجھ سے مل سکتی ہے۔ پھر میں کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ خدا نے عیسیٰ، محمد یا کسی دوسرے گروہ سے کہا کہ انسان صرف ان کے ذریعے ہی اس سے مل سکتا ہے؟ اس معاملے میں محمد تمام انبیاء کی خاصیت ہے۔ اس نے نہ صرف اعلان کیا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، مگر اس نے خود اس کسی کو بھی خاموش کر دیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اگر کوئی شخص مسلسل نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ محمد نے اسے تنبیہ کی تھی، محمد نے اسے قتل کروا دیا۔ باقی تمام انبیاء کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنا منہ بند کر کے الگ تھلگ زندگی گزاریں۔ ہمارے موجودہ دور تک اسلامی تاریخ کے 15,000 سال کے دوران مسلمانوں نے ایک روایت کو برقرار رکھا ہے اور لاتعداد پیغمبروں کو قتل کیا ہے۔ ایک دفعہ جماعت احمدیہ کے بانی غلام احمد نے ہندوستان میں کہا، اگر ہندوستان انگریزوں کے زیر تسلط نہ ہوتا تو مسلمانوں نے میرے ساتھ
اس سے بھی بدتر سلوک کیا تھا جتنا یہودیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے سمجھا کہ وہ صرف آزادی میں رہ سکتا ہے اور برطانوی تحفظ کے تحت اپنے تمام حقوق پر عمل کر سکتا ہے۔ تحفظ خدا کی طرف سے آتا ہے اور وہ ایسے حالات تیار کرتا ہے کہ اس کے نبی زندہ رہ سکیں۔ ہندوستان میں جماعت احمدیہ کے بانی غلام احمد کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہ حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ اس نے خدا اور جنتوں کے تمام الہی پیغامات کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ مسلسل محمد سے بے حد محبت کرتا تھا اور اسلام کے بارے میں تعلیم دیتا تھا، یہاں تک کہ خدا نے اسے بتایا تھا کہ اب تمام مذاہب کے خاتمے کا وقت ہے۔ روحانی دنیا میں خدا غلام احمد سے خوش نہیں ہے۔ خدا نے اسے ہندوستان چھوڑنے اور انگلستان جانے کو کہا، جیسا کہ اس نے عیسیٰ کو روم جانے کو کہا تھا، جس کے پاس اس وقت عالمی طاقت تھی۔ ہمارا سب سے پیارا آسمانی والدین اس پر مرکوز ایک عالمی خاندان کی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی بادشاہت میں کسی مذہب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمام مذاہب فرشتوں کی دنیا سے متاثر تھے۔ یہ گرے ہوئے انسانوں کی صحت مند حالت میں آنے میں مدد کرنے کے لیے ہنگامی آلات ہیں تاکہ خدا کو جان سکیں۔ اب عیسیٰ، محمد یا کسی بھی نبی کے لیے روحانی دنیا میں صورتحال بہت پیچیدہ اور تکلیف دہ ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کے حکم کی پیروی نہ کریں جو انہیں ان کے پیروکاروں کے نچلے جہان میں بھیجتے ہیں تاکہ ان کی غلطیوں کو درست کر سکیں۔ یہ حکم براہ راست خدا کی طرف سے فرشتوں تک پہنچا، کیونکہ تمام مذاہب کے ماننے والے مانتے ہیں کہ ان کے بانی کامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام پیروکاروں کا مرکزی نقطہ ہیں، اس لیے انہیں اس تعلیم کو لانے کے لیے نیچے جانا پڑتا ہے جو انہوں نے زمین پر ظاہر نہیں کیا۔ بدقسمتی سے مذہبی لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتا کہ عیسیٰ، محمد، بدھ وغیرہ ان کے نجات دہندہ ہیں جب وہ کوئی اور تعلیم لے کر آتے ہیں جو ان کی مقدس کتابوں میں ان کے جہانوں میں درج نہیں ہے۔ عیسیٰ نے اپنے بہت سے الہی مشاہدات اور تجربات کو ظاہر نہیں کیا، جیسا کہ اس نے ذکر کیا ہے بائبل کے ایک باب یوحنا میں باب 3 آیت 12۔ جب میں تمہیں دنیا کی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو تم میرا یقین نہیں کرتے، پھر جب میں تمہیں آسمانی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا تو تم مجھ پر کیسے یقین کرو گے؟ ایک بات محمد نے بہت اچھی کی، اس نے خدا کی شناخت کو بہت واضح کر دیا۔ باقی سب کچھ جو محمد جانتا تھا اس نے بنی ہوئی انسان ساتھیوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ آسمانی تعلیم کے برعکس محمد نے اعلان کیا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اس طرح انسانیت کو خدا کی طرف اپنے سفر اور اپنے خالق کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے روک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان مذہبی بانیوں کو غصہ آتا ہے اور ان کے اپنے ماننے والوں سے مایوسی ہوتی ہے۔ وہ صحت یابی کے لیے فردوس میں اپنے اپنے جہانوں میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ اب وہ سب چاہتے ہیں کہ ایک نیا نبی جو بنی ہوئی انسان کو خدا کے بارے میں پوری حقیقت بتائے زمین پر ظاہر ہو۔ خدا کی طرف سے میں یہ سچ کہتا ہوں کہ تمام انبیاء میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ زمین پر خدا کی بادشاہت کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ یہ نئی اور اچھی دنیا کا آغاز ہے اور برائی کے آخری ایام ہے۔ اس مقصد کے لیے خدا نے میری کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، میں اس پر مرکوز ایک عالمی خاندان کی تعمیر کا طریقہ بتایا۔ خدا ہماری پہلی اور آخری محبت ہے اور محبت کا عملی حقیقی ذریعہ ہے۔ خدا اس دنیا میں تمام افقی محبت کے رشتوں کا سبب اور وجہ ہے۔
یہاں تک کہ خدا نے مجھے اپنے تخت پر بیٹھنے دیا اور مجھے تمام جنتوں کا مالک بنا دیا۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک دن خدا میرے کان میں سرگوشی کرے گا، زاہد، تم نے اپنے مشن میں انسانوں کو الجھا دیا اور اب وہ تمہیں وہ پیار دیتے ہیں جو مجھے دینا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ سارے آسمان میرے لیے جہنم بن جاتے۔ پھر میرے لیے یہ سب سے بہتر ہوگا کہ میں تمام جنتوں کو چھوڑ دوں اور ایک نامعلوم شخص کی طرح زندگی گزاروں، جس نے بالواسطہ یا بلا واسطہ انسانوں کو گمراہ کیا کہ میں درمیانی جہان میں ان کا مرکزی نقطہ بن گیا۔ لہٰذا جب خدا نے مجھے تمام جنتوں میں اختیار کی پیشکش کی، میں نے اسے نہیں لیا۔ جب خدا نے مجھے وہی جلال دینا چاہا جو اس کے پاس ہے تو میں نے نہیں لیا۔ میں کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی خدا کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ مرنے کے بعد حق تعالیٰ مجھے فردوس میں جو کچھ دینا چاہے گا میں لے لوں گا، لیکن میں کسی صورت میں انسانیت کا درمیانی مقام نہیں بننا چاہتا تھا۔ کاش عیسیٰ بائبل کی 30 جلدیں لکھتا اور کم از کم اس آیت کی وضاحت کرتا۔ یہ بائبل کے ایک باب میں درج ہے جس کا نام ہے ماؤنٹ، باب 5 آیت 48۔ تمہیں کامل ہونا چاہیے جس طرح تمہارا آسمانی والدین کامل ہے۔ اگر عیسیٰ نے ایسا کیا ہوتا اور اپنے تمام الہی مشاہدات کو بھی ظاہر کیا ہوتا اور تجربات کو، دنیا مختلف ہوتی اور آج خدا کی محبت میں چمکتی ہوتی۔ خدا کے نقطۂ نظر سے کمال کا کیا مطلب ہے؟ What means perfection from God's point of view؟ خدا کی نظر میں کمال کا کیا مطلب ہے؟ ہر برائی معاف کر دی جائے گی، لیکن خدا کی نظر میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی شناخت میں خلل ڈالے، اس کے فوراً بعد وہ وقت آتا ہے جب کوئی اپنے آپ کو پوری آگاہی کے ساتھ انسانیت کے درمیانی مقام تک پہنچاتا ہے یا بنی نوع انسان کو مختلف معبودوں کی عبادت کے لیے گمراہ کرتا ہے۔ ہرگز نہیں، فرشتے کسی ایسے شخص سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے جس نے ایسا جرم کیا ہو۔ اس قسم کے جرم کو تبھی معاف کیا جا سکتا ہے جب زمین پر خدا کی بادشاہت کا خطر کا احساس ہو۔ اس حقیقت کی وجہ سے کوئی بھی گرو، نبی یا مسیحا جس نے ایسی غلطی کی ہو اپنی کوشش سے اسے درست نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، مختلف مذہبی جہان اپنے نجات دہندگان یا پیغمبروں کو نہیں پہچانتے ہیں کیونکہ ان کی تعلیم جسے وہ بتانا چاہتے ہیں ان کی مقدس کتابوں سے 180 ڈگری مختلف ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی تقریباً نا امید کوشش میں اب روحانی دنیا میں زمین پر ہونے والی غلطیوں کو درست کرنے سے تھک چکا ہے۔ وہ سب تھک گئے ہیں۔ انبیاء کو کبھی کبھی 2000 سال انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک کہ اگلا مرکزی شخص نہ آ جائے جو خدا کی کارسازی کو انجام دیتا ہے۔ ان کے پاس ظاہری جسم نہیں ہے، لہٰذا انہیں اپنی غلطیوں کو خاطر خواہ درست کرنے کے لیے ایک نبی یا مسیح کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا جسے زمین پر خدا نے بلایا ہے۔ اس نئی مرکزی شخصیت کے ذریعے وہ اپنے مزید الہامی مشاہدات اور تجربات کو ظاہر کر سکتے ہیں جو انہوں نے اپنی مشن کی زندگی میں ظاہر نہیں کیے تھے۔ خدا کے بارے میں ان کی سمجھ میں فرشتے اور مختلف آسمانی مخلوقات، انبیاء اور مسیحا میری قدر جانتے ہیں، لہٰذا وہ میری کتاب جس کا نام ہے
خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں اپنے الہی مشاہدات اور تجربات کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے کیا غلط کیا ہے کہ ان کے زمانے میں خدا کی دنیا قائم نہیں ہو سکی۔ یہ کتاب بنی نوع انسان کی خدا کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم زمین پر خدا کی بادشاہت کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ ہر نبی یا مسیح جسے خدا یا آسمانی فرشتوں نے بھیجا تھا، بنی نوع انسان کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ خدا کی نظر میں کامل کیسے بنے۔ کمال کے لیے 3 عناصر کی ضرورت ہوتی ہے: مکمل ایمان، مطلق محبت اور مطلق رہنمائی، جو روحانی دنیا کے بے شمار دریچے کھولتی ہے۔ وہاں ہماری روح اور دل خدا، فرشتوں اور آسمانی مخلوقات کے ساتھ بے شمار مشاہدات اور تجربات کر سکتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں آپ کے پاس خدا کے ساتھ زندگی میں اپنے کمال کو مکمل کرنے کے لیے بہت سے تجربات ہیں۔ ہمیں اپنے پورے دل سے خدا کی رہنمائی لینا ہوگی۔ میں نے اپنی کتاب سچے لمحات خدا کے ساتھ میں خدا کے ساتھ اپنے زندہ تجربات کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ کتاب بہت حساس اور خدا کی محبت اور اس کے حیرت انگیز فضل سے بھری ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا کمال کا مطلب تمام چیزوں میں کامل بننا ہے، دنیا کے علم کے شعبے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا پر ہر چیز پر قبضہ کر لیا جائے؟ اگر ہم بہت کوشش کریں تو بھی دنیا کا سارے علم ایک ہی زندگی میں سیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس زمین نے بہت سے شہنشاہوں، بادشاہوں، آمروں کو دیکھا ہے جو اس دنیا کے مختلف حصوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ ان سب نے اپنی زندگی کے آخر میں ایک انتہائی افسوسناک انجام دیکھا۔ یہاں تک کہ اگر ہم اپنے دماغ کی صلاحیت کو آئنسٹائن کی طرح استعمال کر سکتے ہیں، یا ہم اسے آج تک کسی سے بھی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کیا لاتا ہے؟ آئنسٹائن سب سے ذہین سائنسدان تھا، لیکن اپنی زندگی کے آخر میں اس نے خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور روتے ہوئے اس سے پوچھا کہ اس نے اپنی مخلوق کو کیسے تخلیق کیا۔ دوسرے الفاظ میں آئنسٹائن کے دماغ نے اپنی حد پائی اور وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ایسے مشہور لوگ تھے جو اپنے علم اور قدرت کی وجہ سے اس دنیا کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، یا جو یہ اعلان کرتے تھے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ انہوں نے ایک دردناک اور افسوسناک انجام پایا۔ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو شخص خدا کے ساتھ تصادم میں کھڑا ہو، یا اپنی حاجت پوری کرنا چاہتا ہو، یا اس سے بے نیاز ہو کر اس دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے مرتبے پر رکھتا ہو، وہ کبھی اپنے کمال کو نہیں پہنچتا۔ بہترین مثال لوسیفر ہے، جو خدا سے خود مختار بننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا سے الگ کر لیا اور اپنے تخت کو خدا کے تحت اور اپنے تخت کو خدا کے تخت کے اوپر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ خدا سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا تھا۔ اس عمل میں وہ ایک گرا ہوا وجود بن گیا اور اس کے ساتھ بہت سے فرشتے اور دیگر مخلوقات کو گرا دیا۔ انہیں کم اور تاریک جہانوں میں جلا وطن کیا گیا۔ میں خدا کے نقطہ نظر سے کمال کے معنی کے بارے میں ایک خوبصورت مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میرے قارئین اور بنی نوع انسان ساتھیوں کے دل کو چھو جائے گی کہ وہ خدا کی طرف سے ہر چیز کو سادہ اور آسان طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ میرے لیے خدا کی محبت، God's love for me۔ ایک دن خدا نے مجھے بلند ترین نیلی جنتوں پر آنے کے لیے بلایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایسا لگتا تھا کہ
خدا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور خوشی سے اس جنت میں میرے ساتھ چل پڑا۔ اس سے پہلے کہ اس نے کہا، تم جانتے ہو کہ تم میرے پیارے بیٹے ہو، میں تمہیں اپنا دل کہتا ہوں، اور میں نے پہلے کبھی کسی کو یہ حیرت انگیز فضل نہیں دیا۔ میں نے خدا سے کہا، اے آسمانی والدین، ایسا لگتا ہے کہ تو مجھے اپنی تخلیق میں ایک اور کام دینا چاہتا ہے۔ پہلے خدا مسکرایا، پھر وہ ہنسنے لگا۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ تمام جنتیں خدا کے حسن کی وجہ سے رقص کر رہی ہیں۔ خدا نے مجھ سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، سب سے پہلے میں تمہیں سفید روشنی کے فرشتوں کی فردوس میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، سنہری جنتوں کے فرشتوں کے پاس جو میری ممتا کی محبت والی فطرت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اور تیسرا، نیلی جنتوں کے فرشتوں کے پاس جو میری باپ کی محبت والی فطرت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ میں نے خدا کو اپنی بات مکمل نہیں ہونے دی اور جواب دیا، میں وہاں کئی بار گیا ہوں، اور تو مجھے کچھ اور خاص بتا۔ خدا پھر ہنسا اور کہا، اگر تو مجھے بات ختم کرنے دے تو میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ میں تجھ سے اور کیا خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر میں نے اپنے آسمانی والدین کو روکا اور کہا، میں جانتا ہوں تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ خدا نے پوچھا، تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ تو مجھے جنتوں کی تمام سردار فرشتوں کی یونیورسٹیوں میں بھیجنا چاہتا ہے۔ مجھے الہی علم کی تفصیل سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے کہ تو نے ظاہری کائنات، روحانی زندگی اور ہر چیز کو کیسے بنایا۔ خدا ابھی بھی ہنس رہا تھا، لیکن اس بار اس نے مجھے اپنی باہوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور میری پیشانی اور آنکھوں پر کئی بوسے دیے۔ اس نے مجھ سے کہا، تم نے سمجھ لیا، تم کتنے پیارے بیٹے ہو، تم سب جانتے ہو میرے دل میں کیا ہے۔ میں نے جواب دیا، اے سچے والدین، میں سب کچھ نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے، لیکن میں خاص طور پر فکر مند اور ڈرتا ہوں کہ تو مجھ سے ایک دن دماغی شخص بننے کا کہے گا، ذہین شخص بننے کا کہے گا۔ بدقسمتی سے میں بھاری دل کے ساتھ ضرور جاؤں گا، لیکن در حقیقت مجھے تمہاری تخلیق کی تمام تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے جواب دیا، یہ اچھا ہے، جب تیرا علم بڑھے گا، خاص طور پر میں تجھے ان 19 مخلوقات کے پاس بھیجوں گا جنہیں میں نے پہلے تخلیق کیا تھا۔ یہ سب سے خاص اعزاز ہے جو میں نے اب تک کسی کو دیا ہے۔ میں نے خدا سے کہا، کیا تجھے یاد ہے جب تو نے مجھے ان 19 مخلوقات سے متعارف کرایا تھا اور میں نے انہیں اپنے پورے دل سے اپنی باہوں میں لے لیا تھا؟ وہ مجسمے کی طرح کھڑے رہے اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ یہ سن کر خدا نے پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، میں ان سے کہوں گا کہ وہ حرکت کریں اور تیری طرح کچھ جذبات ظاہر کرنے کے لیے مزید متاثر ہوں۔ میں نے خدا سے کہا، ایسا ہی ہے، اور تو انہیں اپنی نظروں میں میری قدر کے بارے میں بھی بتا دے۔ خدا نے جواب دیا، میں انہیں تمہاری قدر بتاؤں گا، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ان یونیورسٹیوں میں جاؤ گے۔ بھاری دل کے ساتھ میں نے خدا سے تعلیم حاصل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ میرے جانے تک خدا مسکراتا رہا، لیکن میں نے سفید سردار فردوس
سنہری اور نیلی جنتوں کی تمام یونیورسٹیوں میں مختلف مضامین کا مطالعہ کیا۔ ان تمام مہذب فرشتوں کے جہانوں اور جنتوں نے مجھے ایک VIP اور خدا کے بیٹے کی طرح برتاؤ کیا۔ کئی مخلوقات نے میری خدمت کی اور ہر رات مجھے رہنے کے لیے ایک نیا محل مل گیا۔ وہ بہت خوش تھے اور مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مجھے خدا کے بعد سب سے زیادہ پیار دیا۔ کافی عرصے کے بعد مجھے اپنی کوششوں کا نتیجہ ملا۔ اس سے پہلے کہ مختلف فرشتے مجھے اپنی رپورٹ پیش کر سکیں گے، میں خدا کے پاس گیا۔ میں بہت خوش اور پرجوش تھا کہ مجھے کس قسم کے اعلیٰ نمبر ملیں گے۔ میں بہت فخر کے ساتھ خدا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا جب فردوس اور جنتوں کے مختلف جہانوں کے فرشتے آئے۔ سب سے پہلے وہ فرشتے میرے نتیجے کا اعلان کرنے سے پہلے خدا کے سامنے جھک گئے۔ مجھے بہت غصہ آیا جب مجھے پتہ چلا کہ میں نے تمام یونیورسٹیوں میں کوئی بھی امتحان پاس نہیں کیا جس میں میں نے شرکت کی تھی۔ خدا نے یہ کہہ کر میرے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی، تمہیں جاری رکھنا چاہیے کہ تم اسے ایک دن ہمیشہ کے لیے کر پاؤ گے۔ میں نے ہر یونیورسٹی میں بہت محنت کی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں تمام امتحانات میں فیل ہو گیا ہوں۔ خدا کے سامنے میں نے ان 19 مخلوقات سے بحث شروع کر دی کہ انہوں نے مجھے اچھے نمبر نہیں دیے، تاہم وہ خدا کے سامنے خاموش رہے۔ جب خدا نے ان سب کو ان کے جہانوں میں واپس بھیج دیا، اس نے مجھ سے پوچھا، میں کس قسم کا معجزہ کروں کہ تیرا دماغ کام کرنے لگے؟ میں نے جواب دیا، تو بالکل ان 19 مخلوقات کی طرح بات کر رہا ہے جنہوں نے اپنی طرح بنایا ہے، جنہیں تو نے اپنی طرح بنایا ہے۔ یہ ان یونیورسٹیوں کا قصور ہے کہ میں فیل ہوا۔ وہ مجھے ایک ساتھ بہت کچھ سکھانا چاہتے تھے۔ میرا دماغ تھک گیا اور میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے جو کچھ سیکھا وہ صابن کے بلبلوں کی طرح پھٹ گیا۔ جب میں نے جانا چاہا تو خدا نے کہا، ہر چیز کے باوجود ان 19 مخلوقات کے پاس جاؤ اور شکریہ کہو۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ تمہارے دماغ اور تمہارے علم میں اضافہ کر سکیں تاکہ تم یہ جان سکو کہ میں نے ظاہری اور روحانی دنیا کو کیسے تخلیق کیا۔ جانے سے پہلے میں نے خدا کو اپنی باہوں میں بہت مضبوطی سے لیا اور بڑے فخر سے اس سے کہا، تو کم از کم دیکھ سکتا ہے کہ میں نے تیرے تخلیق کے عمل کو سمجھنے کے لیے بہت کوشش کی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سب کچھ جاننا میری قسمت میں نہیں ہے۔ خدا بہت خوش ہوا اور مسکرایا، پھر اس نے کہا، اس کا تمہاری قسمت سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر تمہاری سستی سے ہے۔ تم اس میدان میں دلچسپی ظاہر کرنے کے لیے اپنا دماغ نہیں کھولتے۔ میں نے یہ کہہ کر خدا کو تسلی دی کہ جب بھی مجھے پڑھائی کا شوق ہوگا تو میں دوبارہ کوشش کروں گا۔ جب میں ان 19 مخلوقات سے ملنے گیا تو وہ سب اس جنت میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے خدا کے سامنے ان پر الزام لگانے پر ان سے معافی مانگی اور میری مدد کرنے کی کوشش کے لیے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں انہیں کسی دن دوبارہ آزماؤں گا۔ جب میں نے الوداع کہا اور چھوڑنا چاہا تو ایک حیران کن بات ہوئی۔ انہوں نے مجھے روکا۔ اچانک وہ میرے لیے بہت محبت اور مٹھاس سے لبریز لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے یہ کہہ کر تسلی دی کہ ایک دن میں دماغی شخص بنوں گا۔ پھر انہوں نے بہت پیار سے کہا کہ میں تمام یونیورسٹیوں میں پاس ہوا اور ہر یونیورسٹی نے مجھے اعزازی خطاب دیا۔ میں نے ان سے کہا، ایمانداری سے کہو، میں نے تمام یونیورسٹیوں میں پاس ہوا اور ہر یونیورسٹی نے مجھے اعزازی خطاب دیا۔ میں نے ان سے کہا، ایمانداری سے کہو، میں نے تمام یونیورسٹیوں میں پاس ہوا اور ہر یونیورسٹی نے مجھے اعزازی خطاب دیا۔
تو میں ناکام رہا۔ اب مجھے یہ اعزاز کا لقب بلا وجہ ملا ہے۔ کسی نہ کسی طرح انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے یہ عنوان ضرور لینا چاہیے۔ انہوں نے اپنی آرزو اور خواہش ظاہر کی کہ میں وقتاً فوقتاً یونیورسٹی میں ان کی تقاریر میں شرکت کروں۔ ان کے باوقار سلوک نے مجھے بے اختیار کر دیا۔ میں بہت خوش ہوا اور ان میں سے ہر ایک کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ انہوں نے مجھ سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار بھی کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے مجھے کیسی محبت دی ہے۔ کہنے لگے، کوئی بات نہیں، ہمیں تم پر بہت فخر ہوگا اگر تم وقتاً فوقتاً ہر یونیورسٹی میں خدا کے بارے میں تقریریں کر سکو۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کروں گا۔ جب میں نے جانا چاہا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹھو، ہمارے پاس ہمیں اور بھی کچھ کہنا ہے۔ میں حیران تھا کہ ان کا مزید کیا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا، سفید فرشتے سنہری جنتوں میں جانا چاہتے ہیں اور سنہری مخلوق نیلی جنتوں میں جانا چاہتے ہیں، اور نیلی جنتوں کی مخلوق خدا کے قریب آنے کے لیے دارالحکومت جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میں نے ان سے پوچھا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم میرے استاد ہو، میں تمہارا طالب علم ہوں، مجھے تمہاری طرح ترقی تک پہنچنے کے لیے ابدی وقت درکار ہے۔ تمہاری باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے لیے اسے آسان کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارا ہاتھ پکڑ کر دعا کرو جو ہم نے تمہیں بتایا ہے۔ میں نے جواب دیا، میرے لیے تمہارا ہاتھ پکڑ کر دعا کرنا بہت آسان ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت کیوں ہے۔ میں تمہاری الہی یونیورسٹیوں میں اپنے علم میں اضافے کے لیے طالب علم کی حیثیت سے آیا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں، یہ سچ ہے کہ خدا کے بعد ہم سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو خدا کی تعلیمات کی مکمل پیروی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہم بے شمار نئے آسمان بنا سکتے ہیں، ظاہری کائنات اور روحانی جنتوں کے نظام کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ۔ ہم اپنے خالق کے مطلق فرمانبردار ہیں، اور ہم لاکھوں سالوں سے اسی حیثیت میں خدا کی عبادت اور دعا کرتے ہیں۔ ہم اپنے خالق پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ الہی ہے۔ ہم نے دماغ کی بنیاد پر اس کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کیا ہے، لہٰذا جو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو کوئی جواب نہیں آتا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی تم خدا سے دعا کرتے ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، یہاں تک کہ جب وہ مستقبل میں سفر کر رہا ہو، وہ رک جاتا ہے، اور جب تک تم دعا کرتے ہو خاموش رہتا ہے۔ وہ تمہاری دعا سے اتنا صوفیانہ ہو جاتا ہے کہ ناچنے لگتا ہے، اور اس کا تخت بھی۔ ایک دفعہ ہم نے خدا کی دارالحکومت جنت سے سنا کہ تم خدا کی یاد میں اپنی بانسری بجا رہے ہو، کیونکہ تم اس کی بہت کمی محسوس کر رہے تھے۔ اسی لمحے خدا کا ایک پاؤں اس کے عرش پر تھا اور دوسرا پاؤں باہر۔ وہ رک گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تمہاری محبت سے خدا اس قدر صوفیانہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ میں ذات کے لیے ایک خاص بانسری بناؤں گا۔ جب وہ یہ بانسری بجائے گا تو میری محبت کا ایسا صوفیانہ گیت نکلے گا جو جنتوں نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس کی بانسری بجانے والا آسمان ہمیشہ میری محبت میں صوفیانہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے اور ہماری تمناؤں کے لیے دعا کرو۔ ان کی فرمائش سن کے میری آنکھوں میں آنسو بارش کی طرح گر رہے تھے۔
اس سے پہلے کہ میں اپنی دعا شروع کر پاتا، ان مخلوقات نے میرے آنسو لے کر اپنے چہروں پہ ڈال لیے۔ ایسا کرتے ہوئے ان کے لیے جنت کا دارالحکومت کھل گیا اور حق تعالیٰ نے ان کی تمام خواہشات پوری کر دیں۔ سفید فرشتے سنہری جنتوں میں داخل ہو سکتے ہیں، سنہری فرشتے نیلی جنتوں میں، اور نیلی جنتی مخلوق جو خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں خدا کے دارالحکومت جنت میں بلند ہو گئے تھے۔ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ان پر منحصر ہے، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کہانی کو اس لیے شیئر نہیں کیا کیونکہ مجھے اپنے آپ پر فخر ہے۔ خدا جانتا ہے کہ میں نے اسے اپنے پورے دل و جان کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ بنے ہوئے انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ خدا کی محبت سب سے افضل ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب کوئی خدا کی یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اگر کسی بھی انسان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آتا ہے جو وہ خدا کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے آنسو بہاتا ہے، تو یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ کوئی پادری، بشپ، کارڈنل یا حتیٰ کہ پوپ بھی لاکھوں سال تک لب و لہجے سے خدا کی عبادت کرے۔ یہ اس سے بھی بلند ہے جب فردوس اور آسمانی فرشتے لاکھوں کروڑوں سالوں تک خدا سے ایک ہی پوزیشن میں دعا کرتے ہیں۔ میں اس معاملے کے بارے میں مزید سچائی ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ جہنم سے لے کر درمیانی جہان تک، غیر جانبدار جہان سے لے کر فردوس سے لے کر سنہری جہان تک اور نیلے جہان تک، ان کے پاس ایک ایسا آلہ ہے جو کسی بھی وجود کے عقیدے اور خیالات کا اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو خدا کی محبت کا فیصلہ کر سکے۔ خدا کی محبت اس کی تمام جنتوں اور قوانین سے بلند ہے۔ صرف خدا کے پاس ایک آلہ ہے جو ہر مخلوق کی محبت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ ذہین ہے یا نہیں، یا اس کا تعلق سیکولر معاشرے سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک مسلسل اتار چڑھاؤ ہے اور بدقسمتی ہمارے ساتھ چلتی ہے۔ اسی لیے میں اپنے بنے ہوئے انسان ساتھیوں کو سب سے انوکھی نصیحت کرتا ہوں جو اپنی زندگی کے ہر دروازے کو کھولنے کی چابی ہے۔ براہ کرم اپنے مصروف شیڈول کو چند لمحوں کے لیے بند کر کے خدا کو شکر میں یاد کریں، اور جہاں آپ اسے محبت میں یاد کرتے ہیں تو چند آنسو آپ کی آنکھوں سے گریں۔ ان آنسوؤں کی قدر کا احساس آپ کو اپنی موت کے وقت ہوگا جب آپ روحانی زندگی میں داخل ہوں گے۔ وہاں وہ آپ کو فردوس یا جنت کے خوبصورت جہانوں میں داخل ہونے کے لیے فیصلے کو عبور کرنے کے لیے پنکھ دیں گے، جہاں آپ کو ابدی خوشی ملے گی۔ اس طرح کے حیرت انگیز حالات میں بڑھنے کا یہ ایک بہت آسان اور ہموار طریقہ ہوگا۔ اگر خدا کی محبت کے اس قدر گمشدہ اور آنسو بھرے لمحات گزارنے کے بعد آپ کے ساتھ ایسا نہ ہوا، تو میں خدا کے سامنے ذمہ دار ہوں گا کہ میں نے انسانیت کو گمراہ کیا ہے۔ میں نے صرف وہی شیئر کیا جو میں نے اپنے سب سے پیارے آسمانی والدین کے ذریعے جانتا ہوں۔ میں آپ کو خدا کی طرف سے گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ہر وہ انسان جس نے براہ راست خدا کی محبت میں آنسو بہائے، اس کی زندگی 180 درجے بدل جائے گی۔ ایسے انسان کو باقی سب کچھ بھی دیا جائے گا، مزید حیرت انگیز فضل اور تحائف بھی۔ روحانی سفر کا مقصد کیا ہے؟ What is the goal of spiritual journey?
ایک دفعہ میں بہت سے صوفیہ کے ساتھ بیٹھا تھا جو خدا سے محبت کرتے ہیں۔ جب میں نے ان میں سب سے بزرگ ہستی سے پوچھا تمہیں اپنے روحانی سفر میں کیا ملا، اس نے جواب دیا ان روحانی سفروں میں نے اپنی روحانی نشوونما کے لیے بہت سی چیزیں دریافت کیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک مثال دو۔ اس نے کہا مثال کے طور پر مضبوط اور بہادری کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اپنے ایمان، فکر، صبر اور عاجزی کو گہرا کرنا۔ ہر قسم کی عبادت جو فرشتوں نے مجھ سے کہی میں نے مشق کی۔ میرے حلقے میں لاتعداد روحانی مخلوقات، فرشتے، انبیاء اور جنوں نے شرکت کی۔ بہت سے معاملات میں جن مخلوق کے لوگوں نے میری خواہشات کو پورا کیا۔ میں نے بہت سی مذہبی کتابیں پڑھیں، اپنے علم کو گہرا کیا اور امید کی کہ خدا مجھے انسانوں کے لیے رہنما بنائے گا۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس سے کہا اے بزرگ، تم نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی برباد کی ہے۔ تمہیں خدا کی محبت میں اپنے دل کو جلانے کے لیے دوسری زندگی نہیں ملے گی۔ تمہارے لیے بہتر ہوتا کہ تم خدا کی محبت میں اپنی ذات اور اپنی پہچان کو بھول جاتے۔ اگر تم ایسا کرتے تو خدا تمہیں اپنی محبت میں ایک نئی پہچان دیتا۔ اب تمہارے دماغ، شعور، ضمیر، دل اور روح کو روحانی زندگی میں خدا سے ملنے کا موقع ملنے کے لیے تیار ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ یہ سن کر وہ مجھ سے بے مقصد بحث کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ کیا میں بالکل محمد، قرآن یا شریعت کی پیروی کرتا ہوں۔ اس کا خیال ہے کہ ہر کوئی جو محمد کا مطلق بندہ بن جائے گا اسے سب کچھ بطور تحفہ ملے گا۔ اس کے لیے اسلام کی پیروی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ پوری انسانیت اسلام کی پیروی کرے۔ جو لوگ اسلام کی پیروی نہیں کرتے وہ موت کے بعد کی زندگی میں نقصانات کا شکار ہوں گے۔ اس کے لیے محمد آخری نبی ہے اور خدا ان کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجے گا۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں حقیقی مسلمان ہوں تو میں وہاں سے چلا گیا۔ میں اس طرح کی بکواس سے بیزار ہو چکا تھا۔ اسلامی ممالک میں یہ کہنا بہت خطرناک ہے کہ آپ خدا سے مل چکے ہیں۔ آپ کو قتل یا جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ 48 اسلامی ممالک میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کہہ سکیں کہ قرآن کامل نہیں ہے یا اسے اصلاح کی ضرورت ہے، اور محمد آخری نبی نہیں ہے۔ یہ الفاظ آخری ہوں گے جو آپ کہہ سکتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ یورپ میں ریاست اور مذہب الگ الگ ہیں۔ مذہب کو جمہوری نظام کے معاملات میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں ہے، ورنہ مجھے یورپ میں مار دیا جائے گا یا جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کا یقین ہے کہ آپ صرف عیسیٰ کے ذریعے خدا سے مل سکتے ہیں، اور ہر کوئی جو کہتا ہے کہ وہ خدا سے ملا ہے ابلیس کی طرف سے آتا ہے۔ ایک بار آسمانی والدین نے مجھ سے کہا میرا کسی نبی یا مسیح کے ساتھ کوئی خاص معاہدہ نہیں ہے۔ بنی نوع انسان سے کہو جو میرے لیے محبت کرنے والا دل رکھے گا اس کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ کسی نبی کا انکار نہ کرے اور کسی نبی کو آخری نہ مانے۔ وہ میری برکت کو دوسروں تک محدود نہ کرے۔ خدا زمین پر ایک بہت ہی مثبت دنیا دیکھنا چاہتا ہے جہاں ہر کوئی ایک دوسرے پر یقین رکھتا ہو اور ہر کوئی اپنے خاندان کی طرح دوسروں کی مدد کرے۔ یہ زمین پر خدا کی بادشاہت کا سنگ بنیاد ہوگا۔ اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں، روح کی حقیقت، ریئلٹی آف اسپرٹ۔ سب سے پہلے
میں جسم میں روح کی حقیقت کو فکری طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ الیکٹرک کیبل کا حوالہ، کیبل کا ربڑ کا غلاف جسم ہے۔ جب آپ ربڑ کے غلاف کو دور کرتے ہیں تو آپ تانبے کی تار کو دیکھ سکتے ہیں، جو اسپرٹ یعنی روح ہے۔ تانبے کے تار سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، جو سول ہے، جو براہ راست خدا کی طرف سے آتی ہے۔ ہم اسے جان یعنی سول کہتے ہیں، لیکن یہ آفاقی زندگی کا موضوع ہے، یعنی آبجیکٹ ہے۔ وہ چنگاریاں جو براہ راست خدا کی طرف سے آتی ہیں، باطنی عالمگیر زندگی کو مسخر کر دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خالق کے بغیر کائنات میں زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا۔ تمام سیارے، کہکشائیں، کائناتیں اور تمام مختلف مخلوقات بشمول انسان خدا کی وجہ سے موجود ہیں، یہاں تک کہ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ مطلق اندھیرے کا وقت تھا جہاں روشنی اور زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ انسان کے کسی بھی تصور کو بھول جائیں۔ مختصر وضاحت کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا روحانی زندگی اور ظاہری کائنات کا خالق ہے۔ خدا روشنی کا خالق ہے، اندھیروں کا نہیں۔ تاریکی ہمارے خالق سے پہلے بھی موجود تھی۔ میری کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، اس کتاب میں نے بہت ساری تفصیلات اور وضاحتیں بیان کی ہیں کہ خدا کا وجود تاریک ابدیت میں کیسے شروع ہوا۔ میرے سب سے پیارے آسمانی والدین نے مجھے اپنے ساتھ ابدیت کے ماضی میں سفر کرنے کا موقع دیا۔ وہاں میں خدا کی نشوونما کے بہت سے ترقی پذیر مراحل کا مشاہدہ اور تجربہ کر سکتا تھا کہ اس نے روشنی اور مختلف دیگر عمل کو کیسے تخلیق کیا۔ ان تمام حیرت انگیز تجربات کے بعد میں نے خدا سے اور بھی زیادہ پیار کرنے لگا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ جب بنی نوع انسان اس کتاب کو پڑھیں گے تو وہ بہت سے آنسو بہائیں گے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان خدا کی ایک بہت ہی کم عمر تخلیق ہے، اور ہم وہ بھی ہیں جو سب سے پہلے سب سے زیادہ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ ڈائنوسار کی عمر پر صرف نظر ڈالنا اس بات کو ذہن میں رکھنے کے لیے کافی ہے کہ ایک شہاب ثاقب کا اثر انہیں مٹانے کے لیے کافی تھا۔ میں نہیں جانتا کہ ہمیں اس بات کا یقین کیسے ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ انسان ہمیشہ کے لیے زمین پر رہیں گے۔ ہماری منطقی اور ذہانت پر مبنی دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، جب ہمیں قانونی مسائل ہوتے ہیں تو ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں، جب ہم گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہم ایک معمار کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم روحانی زندگی کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے شخص کے پاس جانا ہوگا جو روحانی زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ کر سکے، جو وہ روحانی طور پر ترقی کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے کہ ہم اپنے روحانی مشاہدات اور تجربات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی جہالت اور تکبر پر منحصر ہے کہ ہم زیادہ تر منطقی طور پر سوچے سمجھے بغیر اپنی روح اور موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے منطقی اور ذہنی سوچ صرف مادیت پرست دنیا میں کام کرتی ہے۔ زیر علاج انسان اپنا وقت اپنے کیریئر، پیشے اور پڑھائی کے لیے صرف کرتے ہیں کیونکہ وہ معاشرے میں ایک بہتر نوکری یا باعزت مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
دوسری طرف وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کی تلاش میں اپنا وقت اور زندگی کیوں لگا دیں۔ انہیں روحانی راستے پر کوئی فائدہ اور منافع نظر نہیں آتا جب تک کہ وہ قبرستان پر اختتام پذیر نہ ہو جائیں۔ لیکن یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ روحانی زندگی مثبت عقیدے سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی خوبصورت پینٹنگ دیکھتے ہیں تو ہم پینٹر کو جاننا چاہتے ہیں۔ اس طرح جب ہم خوبصورت تخلیق کو دیکھتے ہیں تو اس کے خالق کو جاننے کی خواہش پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہم مذہبی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے عام لوگ تھے جو اپنے دل کی وجہ سے خدا سے ملے۔ میں چند کا نام لے کر ذکر کرتا ہوں۔ نوح ایک بڑھئی تھا، ابراہیم ایک سوداگر تھا، موسیٰ ایک غلام گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ خوش قسمت تھا کہ اسے فرعون کے خاندان میں گود لیا گیا۔ عیسیٰ بڑھئی تھا اور محمد پہلے چرواہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ سوداگر بنے۔ میں یہاں صرف چند مشہور ناموں کا تذکرہ کرتا ہوں، لیکن مذہبی تاریخ میں بہت سے سادہ لوگ خدا سے ملے۔ تمام انبیاء میں ایک چیز مشترک ہے، وہ خدا اور فرشتوں سے ملے۔ انہوں نے روحانی دنیا میں سفر کیا اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بہت سے مشاہدات اور تجربات کیے تھے۔ انہوں نے اپنے کچھ روحانی مشاہدات کا انکشاف کیا اور بہت سی پیشین گوئیاں کیں جو صدیوں بعد خدا اور جنتوں کی طرف سے برینی انسان کے لیے سچ ثابت ہوئیں۔ محمد نے اپنی موت کے دن کی پیشین گوئی بھی 1 سال پہلے کر دی تھی۔ پس پردہ ایک طاقت ہے جو عام لوگوں کو نبی بننے اور انسانی تاریخ پر اثر انداز ہونے کی رہنمائی کرتی ہے۔ آئنسٹائن نے ایک بار کہا تھا کہ وہ جتنا زیادہ ریاضیاتی قوانین کے ذریعے تخلیق کو دیکھتا ہے، اتنا ہی زیادہ ناممکن لگتا ہے کہ تخلیق حادثاتی طور پر ہوئی یا اندھے قوانین یعنی بلائنڈ لا کے ذریعے درست سمت میں رہنمائی کی گئی۔ آئنسٹائن کے نقطہ نظر کے مطابق ہر حادثاتی عمل مزید الجھنوں کو جنم دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے آخر میں آئنسٹائن کا دماغ دنگ رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صرف ہماری زمین کو تخلیق کرنا کیسا پیچیدہ عمل ہے۔ ہم روحانی رہنمائی لینے اور روحانی مشق کی پیروی کرنے میں کبھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے ہیں، جو کہ تیسرا مرحلہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم جان سکتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی بالکل موجود ہے اور ہم اپنی روح کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی روح خدا کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے کا مقصد پورا کرتی ہے تو اسے حیرت انگیز فضل کے طور پر روشنی ملے گی۔ جب ایک روح میں روشنی ہوتی ہے تو وہ اپنے جسم کو کثیر روشنی کی رفتار کے ساتھ پوری کائنات میں فرشتوں اور دیگر تمام مخلوقات کے انگنت جہانوں میں سفر کرنے کے لیے چھوڑ سکتی ہے۔ ایک شخص کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا سیارہ کتنا چھوٹا ہے اور وہ روحانی زندگی سے انکار کرنے میں کتنا مغرور تھا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ مہاتما بدھ کا فیصلہ، ججمنٹ آف بودھا۔ میں فیصلہ کے وقت بدھ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب جنتوں نے گوتم بدھ کو منتخب کیا، انہوں نے اسے یہ تاثر دیا کہ خدا کمزور پوزیشن میں ہے، یعنی تاثر انہوں نے دوسرے انبیاء کو بھی دیا، کیونکہ وہ انہیں خدا کی منشا پر چلنے کی ترغیب دینا چاہتے تھے۔ جنتیں چاہتی تھیں کہ ایک بار جب کوئی نبی کامیاب ہو جائے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ خدا اور جنتوں کے درمیان میں رہے گا۔ مہاتما بدھ
خدا کی دنیا قائم نہیں کر سکا، کیونکہ اس نے اپنی حکمت کا استعمال کیا تھا اور زیادہ تر الہی انکشافات کو اپنے پاس رکھا تھا۔ اس نے انسانوں کی ضرورت کے مطابق آسمانی سچائی کو اپنی تعلیم کے ساتھ ملا کر اپنے تجربات کیے ہیں۔ نتیجے کے طور پر انسانوں کو روحانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور بعد میں بدھ کو خدا کے طور پر پوجنے لگے۔ جب مہاتما بدھ نے اپنی زندگی کے آخر میں موت کے فرشتے کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ اس کے لیے اپنی زندگی میں پہلی بار اس نے علامتوں میں بات نہیں کی، لیکن اس نے اپنے پیروکاروں کو یہ کہہ کر اصلی اور سادہ سچائی بتا دی کہ جاؤ اور خبر دو کہ ہر وہ شخص جو واقعی خدا کی تلاش کرتا ہے اس سے ملاقات کرے گا۔ اس وقت سادہ سچائی کا اعلان کرنے میں تھوڑی دیر ہو چکی تھی۔ موت کے فرشتے نے اسے سیدھے لیٹنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ اپنی روح کو نکالنا چاہتا تھا۔ مہاتما بدھ نے موت کے فرشتے کی آواز سننے کے بعد اس کا خوف شدت اختیار کر گیا اور وہ گھبرا گیا۔ وہ اس فرشتے کے سامنے جھک گیا اور اس سے کہا، او تم میرے خدا ہو؟ موت کے فرشتے نے جواب دیا، میں خدا نہیں ہوں، میرے سامنے نہ جھکو، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس ہستی کے پاس لے جاتا ہوں جس نے تمہارے ساتھ زمین پر کام کیا۔ بدھ کا خوف بڑھ گیا اور وہ مفلوج ہو گیا۔ موت کے فرشتے نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اس مخصوص وجود کے جہانوں تک پہنچا دیا۔ مہاتما بدھ نے بھی اس وجود کے سامنے جھکنا چاہا، لیکن اس نے اس کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، ایسا مت کرو، تمہیں صرف خدا کے سامنے جھکنا چاہیے جو ہمارا خالق ہے۔ اس کے بعد مہاتما بدھ سے بہت اونچی آواز میں کہا گیا، تم نے اپنے تمام روحانی مشاہدات اور تجربات اور وہ سب کچھ جو تم نے خدا کے بارے میں جانتے ہو اپنے بنے ہوئے انسان ساتھیوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ تم نے خود فیصلہ کیا کہ کیا شیئر کرنا ہے اور کیا نہیں۔ تم نے اپنی حکمت کا استعمال کیا اور خدائی سچائی کو اپنی تعلیم کے ساتھ ملایا، اس لیے تم میرا آبجیکٹ بن گئے۔ جنتوں نے مجھے تمہاری روحانی نشوونما کے مطابق نسبتاً استعمال کرنے کے لیے چنا ہے تاکہ زمین پر میرے مذہب کو متاثر کیا جا سکے۔ مہاتما بدھ اتنا پریشان اور شرمندہ تھا کہ زندگی میں پہلی بار اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دیں۔ یہ وجود مہاتما بدھ کی صورتحال کو سمجھ سکتا تھا اور اس سے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تمہارے اس جہان پر لاؤں گا جہاں تم مسلسل ترقی کر سکتے ہو۔ بدھ کے پاس پیروی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بہت ہی عجیب و غریب مخلوق بدھا کے اس جہان پر پہنچنے کے انتظار میں تھی۔ انہوں نے اس کی تمام غلطیوں کی نشاندہی کر کے اس کا فیصلہ کیا۔ آخر میں اس عجیب و غریب مخلوقات نے بدھ سے پوچھا، تم نے وہ تمام الہی علم جو جنتوں نے تم پر نازل کیے انسانوں کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کیا؟ اس سے پہلے کہ مہاتما بدھ کچھ جواب دیتا، انہوں نے اس سے کہا، یہ نعمت تمہیں انسانوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے دی گئی تھی، نہ کہ تمہارے اس پر بیٹھنے کے لیے۔ تم جانتے ہو، اگر تم خدا اور بنی نوع انسان کے درمیان راستے کو آزاد کرنے کے لیے تمام الہی سچائی کو بنی نوع انسان پر ظاہر کر دیتے تو تم درمیانی نقطہ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ایک بار جب تم اپنے تمام روحانی تجربات اور مشاہدات کو انسانوں پر ظاہر کر دو گے تو وہ تم سے خدا کی فطرت کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے تم سے زیادہ سوالات کریں گے۔
تم روحانی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمارے آسان زبان میں سچ بتانے کے بعد تمہیں انسانوں سے علامتوں میں بات کرنے کا کون سا حق تھا؟ یہ مخلوق زیادہ سے زیادہ سوالات پوچھ رہی تھی، جس نے مہاتما بدھ کو بے ہوش کر دیا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ زمین پر لوٹ کر بنی نوع انسان پر وہ سب کچھ ظاہر کرے جو وہ جانتا ہے۔ انہوں نے بدھ کو وہ جنت بھی دکھائی جس میں وہ داخل ہو سکتا تھا اگر وہ بنی نوع انسان کو وہ تمام سچائیاں پہنچا دیتا جو انہوں نے اس پر ظاہر کی تھیں۔ انہوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ خدا کے کتنا قریب ہو سکتا تھا۔ خدا نے اس کی محبت کے صلہ میں اسے کتنا نور دیا ہوتا۔ وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے خدا کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا تھا، لہٰذا وہ ان مخلوقات کا مقدر بن گیا جنہوں نے اسے زمین پر اپنا مذہب بنانے کی تحریک دی۔ کاش بدھ دنیا دیکھ سکے کہ بدھا کتنا نا امید اور بے زبان تھا۔ اپنے فیصلے کے وقت اپنی آنکھیں نیچے رکھے بدھ مت کے پیروکار کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے بھگوان بدھ پر فیصلے کے وقت کیا گزری۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک اور طویل داستان ہے۔ ان مخلوقات کے بعد اس کو اسی جہان میں بھیجا گیا جہاں دوسرے انبیاء رہتے ہیں جن کی بدھا جیسی روحانی نشوونما ہے۔ ان انبیاء نے بھی اپنی حکمت کا استعمال کیا ہے اور اپنے تجربات بھی کیے۔ مہاتما بدھ کو پہلی بار معلوم ہوا کہ اس نے خدا کو کتنی تنہائی، خالی پن اور اداسی دی ہے۔ بدھ کو اس عمل سے گزرنا پڑا کیونکہ اس نے انسانیت کو خدا کے پاس آنے سے روک دیا تھا۔ اسے اس وقت تک اپنا بوجھ اٹھانا پڑا ہے جب تک کہ کوئی نئی مرکزی شخصیت آ کر انسانیت کے لیے خدا سے ملنے کا راستہ آزاد نہ کر دے۔ یہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے بدھ روحانی دنیا میں آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ جب مہاتما بدھ اس دنیا میں رہ رہا تھا وہ بہت عجیب محسوس کرتا تھا کیونکہ اس جہان کے لوگ اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں چاہتے تھے۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے ایسی تعلیم لے کر آئے جس کا خدا کے طریقے سے زیادہ تعلق نہیں ہے۔ اب سے اسے روحانی دنیا میں ایک انتہائی دکھی اور الگ تھلگ زندگی گزارنی تھی۔ اس کے پیروکاروں نے روحانی دنیا میں رہنا شروع کر دیا تو صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اس کے پیروکاروں کا مختلف طریقوں سے فیصلہ کیا گیا اور انہیں درمیانی اور نچلے جہنموں میں جانا پڑا۔ اب سے بدھ کے جہانوں کی مخلوقات نے اس سے کہا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کے پاس جائے تاکہ وہ انہیں بڑھنے میں مدد کرے۔ مہاتما بدھ کے لیے اپنے ماننے والوں کے مسائل سے نمٹنا اور حل کرنا ناممکن ہے۔ ان لوگوں نے مہاتما بدھ سے مطالبہ کیا ہے، اگر تم اپنی آزادانہ مرضی سے اپنے پیروکاروں کی مدد کے لیے نیچے نہیں جاتے ہو تو تم اپنے جہانوں میں واپس نہیں آ سکتے ہو۔ اس وقت مہاتما بدھ کو احساس ہوا کہ اسے کس قسم کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس کے لیے کون سی مشکلات لایا ہے۔ اسے اپنے پیروکاروں کے پاس جانا پڑا، اگرچہ ایک ناخوش دل کے ساتھ، اور یہ اس کا معمول بن گیا ہے۔ وہ اس نا امید ماحول میں ہمیشہ تھکا ہوا محسوس کرتا ہے اور امیدوں سے بھری اور ان مخلوقات کا انتظار کر رہا ہے جو اسے اپنے جہانوں میں واپس لے آئیں۔ جتنے زیادہ اس کے پیروکار موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوئے ہیں اتنے ہی مہاتما بدھ کے مسائل اور درد میں اضافہ ہوا ہے۔
یہ اس کے لیے تقریباً بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ اسے نچلے جہانوں اور جہنموں میں زیادہ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ اب تکلیف دہ حالات میں بدھ کو احساس ہوا کہ وہ اپنے ماننے والوں کے مسائل حل نہیں کر سکتا، وہ ان کے لیے کوئی نجات نہیں لا سکتا۔ آپ بدھ کے حالات کا موازنہ ایک غبارے سے کر سکتے ہیں جو اپنی ہوا کھو دیتا ہے اور آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے۔ اب مہاتما بدھ کو خدا اور اپنے کیے پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ تمام الہی علم کو ظاہر کر دیتا اور ہدایت دیتا تو بنی نوع انسان اور وہ خود نجات پاتے۔ یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا تھا جب مہاتما بدھ نے اپنے آپ کو درمیان میں نہ رکھا ہوتا، کیونکہ خدا نے انسانی تخلیق کو اپنے لیے پیدا کیا تھا، نہ کہ بدھ کے لیے۔ یہی اصول دوسرے انبیاء پر بھی لاگو ہوتے ہیں جو خود کو درمیانی نقطہ پر رکھتے ہیں۔ مہاتما بدھ کو پتہ چلا کہ اگر اس نے وہی کیا ہوتا جو خدا اور جنتا نے اس سے کہا تھا تو وہ اور بنی نوع انسان کو ایک آسمان سے بالا جنتوں تک اٹھایا جا سکتا تھا وغیرہ۔ تاہم اب اسے اپنے پیروکاروں کا بوجھ اٹھانا ہے اور ان کی ذمہ داری اٹھانا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں بدھ مت کی دنیا کو کیسے سمجھاؤں کہ روحانی دنیا میں بدھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں بدھ مت کے پیروکاروں کی آنکھیں کیسے کھول سکتا ہوں تاکہ وہ اپنے بھگوان بدھ کی حقیقی صورتحال کو دیکھ سکیں۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس میں کتنا وقت لگے گا جب تک کہ انسان میری تعلیمات پر یقین نہیں کرے گا۔ میری تعلیم پر عمل کرنے اور خدا کو درمیانی نقطہ پر رکھ کر وہ روحانی طور پر تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں۔ انسان اپنی زمینی زندگی کے دوران پہلے سے ہی روحانی حقیقت کا مشاہدہ اور تجربہ کر سکتا ہے۔ تمام انبیاء نے جنہوں نے اپنے آپ کو درمیانی نقطے پر ڈالا اور خدا کو ایک طرف دھکیل دیا، اپنے اور اپنے مومنین کے لیے ایسا جال بچھا دیا جس سے فرار کی کوئی صورت نہیں۔ اب بدھ مت کے فرمانبردار اور وفادار ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسے شخص کی عبادت کرنے میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں جسے جنتوں نے انسانوں کو خدا کے پاس لانے کے لیے چنا تھا، نہ کہ اپنے پاس۔ اب جب بدھ مت موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسا فیصلہ ہو رہا ہے۔ وہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا تصور بالکل مختلف تھا کہ موت کے بعد کی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کی بجائے کہ بدھا ان کا استقبال کرے، عجیب و غریب مخلوق ان کا فیصلہ کرنے کے لیے سرنگوں کے سامنے ان کا انتظار کرتی ہے۔ یہ عجیب و غریب مخلوق بدھ مت کے ماننے والوں کو ان کی روحانی نشوونما کے مطابق مختلف جہانوں میں بھیجتے ہیں۔ مہاتما بدھ نے بہت دردناک طریقے سے سیکھا ہے کہ بنی نوع انسان خدا کا ہے اور اس نے انہیں درمیان میں بیٹھ کر روک دیا ہے۔ ناقابل یقین مصائب سے گزر کر اسے پتہ چلا کہ اس نے زمین پر کون سی بدتر غلطی کی ہے جو وہ خدا کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ سب کچھ بنی نوع انسان پر ظاہر نہیں کیا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، روح کی نشوونما، گروتھ آف اسپرٹ۔ انسانی زندگی میں خدا کی ظاہری اور باطنی کائنات کو سمجھنے کے لیے اپنے خالق کے ساتھ ایک زندہ رشتہ استوار کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ چابی ہے جس سے لاتعداد آسمانی ارواح ہمیں خدا اور ہر چیز کی
قدر کو تفصیل سے جاننے کے لیے مدعو اور رہنمائی کر سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو خدا کی روشنی میں بڑھنے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ ہماری روح ہمارے جسم کی طرح نہیں بڑھتی ہے۔ ہمارے ظاہری جسم کو سورج کی روشنی، ہوا، خوراک، پانی اور صحیح آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورج کے بغیر زمین پر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح خدا کی محبت اور گرم جوشی کے بغیر ارواح خدا کی روشنی میں پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ہوا ہمارے ظاہری جسم کے لیے سانس لینے اور زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح روحانی ماحول ہماری روح کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خدا کے ساتھ بسنے کے اپنے مقاصد تک پہنچ جائے۔ اسی طرح انسان جس طرح دنیاوی مادی چیزوں کے لیے دوڑتا ہے، اسی طرح فرد، خاندان، سماج، قوم اور عالمی سطح پر اپنی روح کے لیے ایسا اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اسکولوں، یونیورسٹیوں اور ہر جگہ ایسا ماحول پیدا ہونا چاہیے جہاں ہماری روح سانس لے سکے اور نشو و نما کے لیے صحیح غذائیت حاصل کر سکے۔ کم و بیش مذاہب اب تک اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے ظاہری جسم کو بڑھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح ہماری روح کو بڑھنے کے لیے خدا کی سچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچائی کا مطلب جاننا ہے۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں جہاں زمین پر کیوں ہوں؟ میری زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ میں مرنے کے بعد زندگی میں کہاں جاؤں گا؟ میرا ابدی گھر کہاں ہے اور کیا ہوگا؟ وہ تمام الہی علم اور معلومات شدت سے روح کو بڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے گندے ہیں۔ اگر ہم نہاتے ہیں تو ہم اپنے جسم کو صاف کر سکتے ہیں۔ پانی ہماری روح کو پاک نہیں کرتا۔ توبہ کے عمل میں ہماری روح کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنے اصل گھر کو بھول چکے ہیں اور اپنی سرگرمیوں کے ذریعے خدا اور بنی ہوئی انسان ساتھیوں کے لیے اتنا دکھ اور تکلیف پہنچا چکے ہیں۔ جب ہمارا دل اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم خدا کی قدر نہیں جانتے، یا جب ہم اپنے بنی ہوئی انسان ساتھیوں کے دکھ و درد کو دور کرنے کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش رکھتے ہیں یا ان کے لیے رحم اور ہمدردی محسوس کرتے ہیں، تو ہمارا دل بہت جذباتی ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا دل بہت اداس اور جذباتی ہوتا ہے تو ہم آنسو بہاتے ہیں۔ یہ آنسو ہماری روح کو غسل دیتے ہیں اور اسے پاک کرتے ہیں۔ وہ تمام تاریک برے نکات کو دور کرتے ہیں کہ خدا کی روشنی کی چنگاریاں ہماری روح میں آ سکتی ہیں۔ جب میں جرمنی آیا تو میں نے سنا کہ عیسائی اپنے بچوں کو ایک خاص گانا سکھاتے ہیں۔ وہ گاتے ہیں کہ خدا ان کی روح کو پاک کرے گا کہ اس کی روشنی اس کے اندر آ سکے۔ جب آپ آنسو بہاتے ہیں کیونکہ آپ توبہ کر رہے ہیں یا غمگین ہیں یا خدا اور بنی ہوئی انسان ساتھیوں کے لیے کچھ اچھا کرنے کے عمل میں ہیں، تو یہ آنسو آپ کی روح کو پاک کرتے ہیں۔ وہ بہت سی چنگاریاں نکالتے ہیں۔ خدا اور اس کی سچائی کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور بنی ہوئی انسان کی خدمت کرنے سے خدا کے نور کی چنگاریاں آپ کے اندر آنے لگتی ہیں۔ چنگاریاں سفید، نیلی یا سنہری ہو سکتی ہیں۔ خدا کی نیلی، سنہری اور سفید روشنی میں بے شمار نوری چنگاریاں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ کسی بھی روح کو نہایت خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ جب اسے خدا کی روشنی ملتی ہے، روشنی کی چنگاریوں کی شدت کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ خدا کو کتنی شدت سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس کی قدر کو کتنی گہرائی سے جان چکے ہیں، اور آپ اپنے خاندان کے طور پر اس کے بچوں کی کتنی شدت سے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل یہ خدا کے ساتھ مثالی دنیا اور نئے دور کی چابی ہے۔ میں نے اپنی کتاب سچے لمحات خدا کے ساتھ میں خدا کے فضل سے
کچھ ایسی وضاحت کی ہے جو بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ دل کی ترقی کے مختلف مراحل، خدا سے محبت کی مختلف اقسام ہیں۔ رومانوی محبت، حقیقت پسندانہ محبت، جلتی ہوئی محبت اور صوفیانہ محبت۔ محبت وہ چابی ہے جو دل کو اس طرح روشن کرتی ہے جیسے آگ موم بتی کو جلاتی ہے۔ ایک بار جب آپ کا دل موم بتی کی طرح سنہری روشنی دینے لگتا ہے تو آپ کی محبت خدا کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کا دل جلتا ہے تو یہ آپ کی روح کو روشنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بھی میری روح روحانی زندگی میں سفر کرتی ہے، میرے دل سے ایک شدید آگ کی روشنی نکلتی ہے۔ یہ ایک مقناطیس بن جاتا ہے جو مجھے مختلف جنتوں میں شدید روشنی کی رفتار کے ساتھ یا براہ راست خدا کے پاس لاتا ہے۔ اکثر کچھ بہت ہی حیرت انگیز ہوتا ہے۔ میرے دل سے نکلنے والی روشنی شدید روشنی کی رفتار سے حرکت کرتی ہے کہ میں اپنی منزل یا اس سمت کو دیکھ سکتا ہوں جہاں خدا ہے۔ میں نے اپنی کتاب سچے لمحات خدا کے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کا دل زندگی کے مقصد کی طرف بڑھے گا تو آپ کو ابدی زندگی میں بسنے کے لیے صحیح ہدایت ملے گی۔ اگر آپ اسے پورا کریں گے تو آپ کو ہمیشہ کی روشنی ملے گی۔ یہ آپ کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے اور جو آپ نے خدا اور بین انسان ساتھیوں کے لیے کیا ہے۔ جب دل خدا کی محبت میں پکارتا ہے تو آپ کی روح میں ایک شدید آگ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے خدا نے آنکھیں بنائی ہیں۔ آنکھیں جب آنسو بہاتی ہیں تو لگتا ہے صرف پانی ہے، لیکن حقیقت میں وہ روحانی دنیا میں پیٹرول کی طرح ہیں۔ عیسیٰ نے کہا کہ خدا کی بادشاہت اس عورت کی مانند ہے جو پیدائش کے وقت درد سے روتی ہے، لیکن ایک بار جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے درد کو بھول جاتی ہے اور نئی زندگی اور محبت کو دیکھنے کے لیے خوش ہوتی ہے۔ خدا کی منشا کے راستے میں مجھے اکثر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مجھے اپنے اوپر بہت درد، تکلیف اور کراس لینے پڑے جو کہ بچے کو جنم دینے سے 1000 گنا زیادہ تکلیف دے تھے۔ بلا شبہ مجھے اس کانٹے دار راستے پر بہت سے آنسو بہانے پڑے۔ ایک دفعہ جب مجھے اتنا درد سہنا پڑا اور تنگ دستی، دھوکہ دہی اور اندر کا غم محسوس ہوا تو میں نے دیکھا کہ روحانی دنیا میں میری آنکھوں، ناک، کان اور منہ سے پیٹرول نکل رہا ہے۔ فرشتے آئے اور مجھ سے کہا، ابھی تم اپنی زندگی میں دکھ اور تکلیف دہ عمل سے گزر رہے ہو۔ جب وہ مجھے خدا کے بلند ترین پہاڑ پر لے گئے تب بھی میری آنکھیں، ناک، کان اور منہ سے پیٹرول نکل رہا تھا۔ میں دور سے اپنے آسمانی والدین کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی روشنی سے ایک چنگاری پھینکی۔ جب اس نے مجھے چھوا تو میری پوری روح سنہری نیلی روشنی میں جل گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کسی نے پیٹرول اسٹیشن کو آگ لگا دی اور سب کچھ پھٹ جائے۔ اس لمحے کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے امن کی تمام ندیاں، حقیقی خوشی، آزادی، خدا کی لازوال محبت اور پوری خوشی میری روح کے اندر اکٹھی ہو گئی۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ خدا کی محبت میں میری روح کتنی مسرور اور روشن تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے خدا نے ساری ابدیت میرے ہاتھ میں دے دی ہو اور ساری خوشی میرے قدموں تلے آ گئی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے جتنے بھی دکھ اور تکلیف سے گزرا اور تمام صلیبیں جو میں نے اٹھائی ہیں وہ نئی زندگی، روح اور محبت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں جو مجھے خدا کی طرف سے ملے گی۔ عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کی آنکھوں میں نور ہے تو اس کے دل اور روح میں کتنی روشنی ہوگی۔
روح کا جسم مٹی کے تیل کے چراغ سے اور آنکھوں کی بتی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کی آنکھوں میں اندھیرا ہے تو اس کے دل اور روح میں کتنی تاریکی ہوگی۔ روحانی دنیا میں ہر روح ننگی ہے۔ ہم اپنے روحانی اندھے پن اور جہالت کی وجہ سے جسمانی دنیا میں روح کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن روحانی دنیا میں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ روح میں کتنی روشنی یا تاریکی ہے۔ خدا جس نے مجھے زندگی اور محبت دی جانتا ہے کہ میری آنکھیں اندھیرے میں کرسٹل روشنی، نیلی روشنی میں چمک رہی ہیں۔ زمین پر ظاہری جسم میں رہتے ہوئے روح اپنے اعمال کے مطابق اپنی روحانی شکل خود بناتی ہے۔ انسان جتنی زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور خدا سے اس کا تعلق جتنا گہرا ہوتا جاتا ہے، اس کی روح اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے اور اسے اتنا ہی نور ملتا ہے، کیونکہ یہی زندگی کا مقصد ہے۔